دوستوں، آج 18 شعبان جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج وہ دن ہے جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ عروج اور ترقی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے، وہ اس وظیفے کو 18 شعبان جمعرات کے دن بالخصوص کر لے۔ یہ وہ موقع اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے کہ جو شب برات کے بعد پہلی جمعرات آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ والوں کہتے ہیں کہ شب برات میں نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا وہ موقع آپ کے نامہ اعمال کی پہلی جمعرات ہے، جسے ہم نو چندی جمعرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ موقع اللہ پاک نے آپ کو فراہم کیا ہے کہ اگر آپ لوگ شب برات کو اپنی مغفرت نہیں کروا پائے، آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں آپ نے وہ رات گزار دی، تو پھر آپ لوگ اس جمعرات کی رات کو یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ بالخصوص کر لیجئے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جب کوئی مسلمان اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک زمین پھاڑ کر رزق اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جیسے دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر رزق آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا دن اپنی غریبی کو دور کرنے کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ اللہ پاک سے اپنی ساری بات منوا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی برکتوں والی ہیں، یہ بڑی رحمتوں والی ہیں۔ اللہ والوں، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ پاک سارا سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دے، تو اللہ والوں پھر اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ میرے وہ دکھیاری بہن اور وہ دکھیارے بہن بھائی جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان ہو گئے ہیں، جن کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، جو بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، جو مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ایک بار ضرور کر لو اور اپنے مقدر کا ستارہ چمکوا لو۔ دوستوں، آج جو موقع اللہ پاک نے دیا ہے وہ موقع پھر اگلے سال ہی آپ لوگوں کو ملے گا۔ آج شعبان کی تیسری جمعرات ہے، جو کہ شب برات کے فوراً بعد ہماری قسمت میں آ گئی ہے۔ جو شخص بھی شب برات کے بعد والی جمعرات کو، جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک سارا سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہو، اگر سارا سال رزق چاہتے ہو، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ضرور کر لینا۔ آج 18 شعبان جمعرات کا دن ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اگر کسی کی 80,000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو پھر 18 شعبان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ والوں، ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو شعبان کے مہینے میں دامن پھیلا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر لو۔ انشاءاللہ آج ایک ایسی جادوئی تسبیح، ایک ایسا جادوئی وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی کئی سالوں کی رکی ہوئی حاجاتیں، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں، کئی سالوں کی بیماریاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو وہ مانگ لینا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رب کریم کے سامنے اگر کوئی بندہ جھولی پھیلا کر اور بھکاری بن کر سچے دل سے اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا 100% گارنٹی سے دیا جائے گا۔ گارنٹی لینے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، ہر انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان
عظمت والے مہینوں کے ساتھ ساتھ درود پاک کی سالگرہ کا مہینہ بھی ہے۔ یہ تمام عاشقان رسول کملی والے آقا کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اس مہینے میں سالگرہ بھی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ شعبان کے اس بہترین مہینے میں، اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں اگر آپ لوگ اپنے دن کو پھروانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے مقدروں کو چمکوانا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور آپ لوگوں نے اس دن میں اس عمل کو کر لینا ہے، اور کوشش کریں کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ یہ ایک ایسا اور ایسا باوقار وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا کہ جس گھر سے نحوستیں، جس گھر سے بیماریاں، جس گھر سے پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو فاقوں میں، غربت میں مبتلا ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج 18 شعبان جمعرات کے دن شب برات کے بعد والی جمعرات آ چکی ہے۔ شب برات کا جو موقع تھا وہ آپ نے گوا دیا، اب شب برات کے بعد کا موقع مل رہا ہے۔ رب کریم سے مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ شب برات کی رات جب ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائے گا، ہر انسان رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کر دے گا، وہ ذات جس بندے سے راضی ہو جائے گی، اس رات اس بندے کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، مانگنے والے کی نسلیں شاد اور اس کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ وہ موقع ہم لوگوں نے گوا دیا، اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اللہ والوں، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، ہاں 2 بار مہربان ہے۔ تو اللہ والوں، پھر ہم لوگوں نے اس کرم والی جمعرات کو کسی صورت بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے پھر ہمیں وہ موقع عطا کیا ہے ایک جمعرات کی صورت میں کہ اگر آپ لوگ اس دن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، جن لوگوں نے شب برات کی رات کو غفلت میں گزار دیا، تو وہ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیں اور اپنے نصیب کا خود ستارہ چمکوا لیں، اپنے نصیب کو خود لکھوانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ تقدیر میں خود اللہ پاک سے لکھواؤں، تو آج اس صورت کو ضرور پڑھ لینا۔ یہ سورۃ الکوثر کا بہت ہی خاص اور ایسا بہترین عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں گے تو یقین کریں آپ کو کوئی اور سا عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس صورت کو پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے اس کی غم گزاری فرمائی، اللہ پاک نے اس کو کثرت عطا فرمائی، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے تمام مسائلوں کا خاتمہ غیب سے ہو جائے، گھر بیٹھے بیٹھے فرشتوں کے ذریعے ہو جائے، رزق اور دولت آپ کو اسی وقت مل جائے، تو آپ لوگوں نے اس سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں، آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ یہ دن بڑی قبولیت کا ہے، یہ وقت اتنا خاص ہے کہ اس لمحے میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جاتی ہے پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ جو سال میں ایک بار آتا ہے، جمعرات کی دن کی فضیلت و برکت تو ویسے ہی ہر بندہ جانتا ہے کہ اس دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن جب شعبان کی جمعرات آتی ہے، پھر شب برات کے بعد آ جاتی ہے، پھر اس جمعرات کے دن منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو، بے روزگار ہو روزگار کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ لوگ بے گھر ہو، گھر کرایہ کا ہے، اپنے گھر کے لیے دامن پھیلا کر آپ لوگ اس جمعرات کے دن بالخصوص اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے بہترین رزق اور غیب سے انتظام کروا سکتے ہو۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، یقین کامل کے ساتھ مریض خود پڑھ لے یا مریض کے قریب بیٹھ کر آج کا وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ قرض کے بوجھ میں مبتلا ہے، آپ کسی بھی وجہ سے قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو قرض سے
مکمل نجات کے لیے بھی آپ لوگ 18 شعبان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے اور مجبور ہے، مایوس ہے، کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف سے در بند ہو چکے ہیں، خود کو بند کلی میں محسوس کرتے ہیں، جو موت کو ترجیح دیتا ہے، ایک بار مرنے سے پہلے 18 شعبان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج رب کو منانے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ یہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یقین کیجئے یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں۔ آج شعبان کے مہینے میں جمعرات کے دن ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی 80,000 حاجتیں بھی پوری کروانا چاہتے ہیں تو وہ بندہ اس وظیفے کو ایک بار پورے جو طریقہ کار میں اس کو بتاؤں، جو ترتیب میں اس کو بتاؤں، آپ لوگ اس طرح سے پڑھ لیں، انشاءاللہ 80,000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں تو ایک بار لمبی لسٹ بھی بنا کر بیٹھ جائیں اور رب کریم سے ان حاجتوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کی 80,000 حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آ رہا، 18 شعبان جمعرات کے دن 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، اومان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 18 شعبان جمعرات کا دن آ جائے تو 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ موقع ہر کسی کو دیا جاتا ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے جب وہ رب کریم سے مانگ کر یا تو عروج اور ترقی کے سب سے عمدہ درجے پر چلا جاتا ہے یا پھر لاپرواہی اور کوتاہیوں سے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم کی ذات خود دے رہی ہے۔ آج شعبان کے مہینے کی جمعرات ہے اور شب برات کی بعد والی جمعرات ہے، تو اللہ والوں، رب کی رحمتیں صدائیں لگا رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو جس کی حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار ہے جسے میں روزگار عطا فرماؤں، کوئی بے اولاد ہے جسے اولاد عطا فرماؤں، کوئی تنگ دست ہے جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں۔ اللہ والو، آج مانگنے کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ آپ لوگ اپنے ہر مسائل کا خاتمہ غیب سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا وہ دن ہے کہ جب رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن ایسا دن ہے کہ آپ لوگ اگر حج و عمرے پر جانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر بلائے، تو پھر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اپنے حالات کو مت دیکھو، رب کی عطاؤں کو دیکھو، رب کی طرف رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، رب کی بارگاہ میں جھولی پھنسارو، رب کی بارگاہ میں مانگنے کی کوشش کرو۔ میرے یاروں، یہ دن کیسے آئیں گے لوٹ کے؟ اللہ والوں، اس دن کو ہرگز بھی مت گزارو، اس وظیفے کو کر لو یار۔ آپ لوگ یقین کرو، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، آپ مقدر کے سکندر بن جاؤ گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزارنا، اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اپنے اس عمل اور اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے آج 18 شعبان جمعرات کے دن کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، مطلق ہے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، آج جو کوئی منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہے، مولا تو دلوں کی نیک جائز حاجاتوں کو جاننے والی ذات ہے۔ آج ہم سب کی حاجات کو غیب سے پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں میرے مولا، ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو بند تقدیر کے تالوں کو کھولنے والا ہے، تو
ہر کسی کے دل کو کشادہ کرنے والا ہے۔ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، جو قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، جن کے بال بال قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کے بال بال قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے مولا ان کو اس قرض کے دلدل سے باہر نکال دے۔ قدم قدم پر ان کو کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دے۔ میرے مولا تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کسی اور سے مانگتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ آج تیرے در پر بھکاری سوالی بن کر بیٹھے ہیں، بادشاہی کے پاس آئے ہیں، اور تو وہ بادشاہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے مولا تو عطا فرما دے، مقدر کو سنوار دے۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا جو اولادیں اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہی ہیں، میرے مولا ان اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آمین اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر 18 شعبان جمعرات کے دن آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو صبح پڑھ لیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں شام میں، یا فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، جس نماز کے بعد، تہجد کے بعد، جب آپ کا دل کرے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دفتر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان پر ہو وہاں پڑھ لو، سفر میں ہو وہاں پڑھ لو، جس کو جس جگہ جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لو۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، تبھی آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ملے گی۔ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی، اور پھر اس عمل کو کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب تک وظیفے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، جب تک جس بندے سے مانگ رہے ہیں، جس دن مانگ رہے ہیں، اس دن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، تب تک مانگنے میں وہ روحانیت نہیں ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف آپ لوگوں نے 11 بار کوئی حصہ بھی درود پاک شروعات میں پڑھ لینا ہے۔ جب بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، اپنی آنکھوں کو کلوز کر لیں، اور پھر اپنی جتنی بھی نیک حاجات ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں، کرائے کا گھر ہے، یا پھر آپ لوگ کچھ بھی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے اس مقصد کا ذکر کریں۔ اس مقصد کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے، پہلے آپ لوگوں نے تصور کر کے اپنی آنکھیں کھولیں، اور تعوذ اور تسمیحہ کے ساتھ آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار آپ لوگ تعوذ اور تسمیحہ کو پڑھ لیں، پھر وظیفے کا آغاز ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ میرے قدرتوں والے رب کا صفاتی نام ہے۔ یا عزیزو، اے عزت دینے والی ذات، اے عزت دینے والے، اے شہرت دینے والے۔ اللہ والوں اس نام نامی کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اللہ والوں یہ رب ذوالجلال کا وہ صفاتی نام ہے، یہ وہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے کہ جب بندہ اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے تو رب کی عزتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اور رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اور جب آپ لوگ اللہ پاک کا یہ والا صفاتی نام پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گی، شہرتوں سے بھی نوازے گی، اور آپ کو وہ اس مقام پر فائز بھی کرے گی جس مقام کی آپ لوگ اللہ پاک سے آرزو کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ شہرت چاہتے ہیں آپ کو شہرت ملے گی، اگر آپ لوگ عزتیں چاہتے ہیں آپ کو عزتیں ملیں گی۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس صفاتی نام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا عزیزو پڑھتے دوران اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کے خلاف جاتا ہے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا آپ کو بے عزت کرتا ہے اور آپ کی طرف بے وجہ پڑا رہتا ہے، آپ نے اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اللہ والو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اسے عزت،
शोहरत, कामयाबी, उरूज व तरक्की आपके मुकद्दर में लिख देता है। अल्लाह पालो, पहला वजीफ़ा क्या है? या अजीज़ू। आप लोगों ने या अजीज़ू को पहले नंबर पे पढ़ना है। जब आप लोग या अजीज़ू को पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है? ये कुरानी एक आयत है, ये दूसरे नंबर पे आपने फ़ौरन से वजीफ़ा पढ़ना है। ये कुरानी एक आयत है, इसे दुआ भी कहते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये वो कमाल के कलिमात हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कलिमात हैं जब उनको नारे नमरूद में फेंका जा रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अंधेरों में हैं तो फिर इस नाम की बरकत से, इस आयत की बरकत से आप लोग उस अंधेरों को उजालों में, रहमत के उजालों में अपने इस नूर से बुलंद कर सकते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता करा कुरान की सूरत में। इस एक आयत को पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, 18 शबान कबूलियत की घड़ियां हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ कर देखिएगा, तवज्जो कीजिए, पढ़ने का अंदाज क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। हाथ की उंगलियों पर आप लोगों ने तस्बीह के दानों पर इसको पढ़ लेना है और इसकी पूरी एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पूरी एक तस्बीह पढ़ेंगे, चाहे फजर के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, जिस नमाज के बाद, दफ्तर में, जहां आपको जगह मिल जाए वहां बैठ के एक तस्बीह इसकी पढ़ लें। इसके बाद अब आखिरी वजीफ़ा कौन सा है जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, इस अमल को कबूल करवाने वाला वजीफ़ा है, ये सूरतुल कौसर का है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जो बंदा इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह पाक उसको पसंद करे, अल्लाह पाक उसकी बात को माने, अल्लाह पाक उसको अपना लाडला बना ले, अल्लाह पाक उसके नखरे उठाए, उसके नाज उठाए, तो फिर वो इस वजीफ़े को कर सकता है। अल्लाह वालों, बड़ा बदबख्त है वो इंसान, बड़ा बदकिस्मत है जो आज का ये वजीफ़ा 18 शाबान जुमेरात के दिन का ये वजीफ़ा छोड़ देगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना बाकमाल है, ये अमल इतना बातासीर वाला अमल है कि जब कोई बंदा इस वजीफ़े को पढ़ता है तो अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें उसके तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। और इस सूरत के बारे में कौन नहीं जानता कि इस सूरत की तासीर क्या है, इस सूरत के कमालात क्या हैं। अल्लाह वालों, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह पाक उसको उरूज अता फरमाए, उसको तरक्की अता फरमाए, तो फिर वो लोग इस वजीफ़े को, इस अमल को कर ले। अल्लाह वालों, सिर्फ 129 बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। कमली वाले आका का महीना है, इस महीने में जो हाजत मांगना चाहते हो मांग लो, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें, वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इजाज़त दें, अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा। जो अपने मुकद्दरों का दरवाज़ा खोलना चाहता है वही इस अमल, इस वजीफ़े को करेगा, और जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको ही अमल की इजाज़त मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।